أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. اللهم لا آمين سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. آمين اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي آمين يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا آمين رب العالمين. آمين ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم वालेकुम अस्सलाम السلام वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 से 35 तक पढ़ेंगे हम। लेसन अपना स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين أولم ير الذين أولم ير الذين أولم أولم ير الذين كفروا 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 أن السماوات أن أن السماوات السماوات والأرض 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 كانتا 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 رتقا 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 ففتقناهما ففتقناهما काफ पुर करके पढ़िए और कलकला कीजिए। नून के ऊपर खड़ी जबर है, 2 हरकत तक लंबा करें और मीम को अलिफ मद्दा के साथ पढ़िए। फفتقناهما ففتقناهما وجعلنا 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 من الماء من من الماء الماء من الماء من الماء كل شيء كل كل شيء شيء كل شيء كل كل شيء شيء حي حي أفلا أفلا يؤمنون يؤمنون أولم ير الذين كفروا أن
السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ففتقناهما أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 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 وجعلنا في الأرض हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। रॉ को पुर करके पढ़ना है, दौद को ज़्वाद नहीं पढ़ना। फिल الأرض रवासिय رواسي أن تميد بهم تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون हरकत को तवज्जो के साथ पढ़िएगा। ध्यान रखिए हरकत में तब्दीली ना करें, यानी कि ज़बर को ज़ेर और ज़ेर को पेश में तब्दील ना करें। वजअलना फिल अर्दि रवासिय अन तमीद बिहिम وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم
بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا وجعلنا فيها فيها فجاجا فجاجا سبلا سبلا لعلهم لعلهم يهتدون وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون يهتدون यहाँ पर फीहा को फीहा पढ़ा जा रहा है वजअलना फीहा फिजाजन जो गलत है अलिफ को भी पढ़िए ठीक है आगे पढ़ते हैं हम वजअलना السماء وجعلنا السماء سقفا سقفا محفوظا محفوظا وهم عن آياتها وهم عن آياتها وهم عن آياتها وهم عن آياتها معرضون معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وعن آياتها معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي وهو الذي خلق الليل خلق الليل والنهار والنهار والشمس والشمس والقمر والقمر كل كل في فلك في فلك يسبحون يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر 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 كل في فلك يسبحون
كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد من قبلك الخلد وما جعلنا وما جعلنا لبشر من لبشر من قبلك الخلد قبلك الخلد ध्यान रखिएगा बा और दाल दोनों हरूफ कलकला हैं और जज़म के साथ हों तो इनके ऊपर कलकला किया जाता है क़ब्लिकल खुल्द قبلك الخلد hold अफ़इम मित्त أفإن مت यहाँ पर आप देखिए फा के ऊपर जबर है और आगे अलिफ है, लेकिन ये अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि इसको हम साइलेंट ही रखेंगे। यहाँ इसके ऊपर एक दायरा आपको नजर आ रहा है तो इसका सिग्नल यही है कि आप इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इस तरह के और भी कुछ मकामात कुरान पाक के अंदर आपको देखने में मिलेंगे जो रिटन स्टाइल के अंदर आपको अलिफ मद्दा नजर आएगा, लेकिन वो अलिफ मद्दा नहीं है, वो सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। अफ़इम मित्त أفإن مت फहुमुल खालिदून فهم الخالدون वमा जअलना लिबशर मिन क़ब्लिकल खुल्द وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد वमा जअलना लिबशर मिन क़ब्लिकल खुल्द وما जعلना لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون أفإن مت فهم الخالدون كل نفس كل نفس ذائقة ذائقة الموت। الموت ये कल भी डिस्कस हुआ था ये रूल कि अगर हुरूफ लीन हो, जैसे जबर के बाद वाव साकिन या जबर के बाद या साकिन आए तो वो हुरूफ लीन होते हैं और हुरूफ लीन को पढ़ने में लफ्ज को लंबा नहीं किया जाता। लेकिन अगर हुरूफ लीन के बाद वाला लफ्ज जज़म के साथ हो या उसको के ऊपर हम आर्जी तौर पर जज़म लगा के वक्फ कर रहे हैं, ऐसी सूरत में उसको फिर हम मद के साथ पढ़ेंगे। ज़ाइक़तुल मौत ذائقة الموت वनबलूकुम ونبلوكم बिश्शर्रि بالشر वल والخير फितनह فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت
كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فتنة नहीं है فتنة ठीक है ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم کیا و بھلا لم نہیں اولم کیا بھلا نہیں یرا دیکھا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا نہیں دیکھا یعنی کہ غور و غوص نہیں کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان یہ کہ السماواتی آسمان والارض اور زمین کانتا دونوں ملے ہوئے تھے رتقن کانتا تھے دونوں رتقن ملے ہوئے ففتقناہما پس تقناہما ہم نے جدا کر دیا ان دونوں کو یہاں پر اللہ رب العزت کس چیز کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا کیسے زمین و آسمان کو قائم فرمایا کیسے اس کائنات کا نظام چلایا اور اس کا آغاز ابتدا کیسے ہوئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں جو میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ ہمیشہ ہر انسان یہ سوچتا ہے جب وہ غور و غوص کرتا ہے تو ضرور ایک پوائنٹ پہ جا کے وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر کیسے یہ کائنات شروع ہوئی ہوگی کیسے اس کی ابتدا ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ غور و غوص کی طرف انہی لوگوں کو بلا رہا ہے جو عقل رکھتے ہیں اور غور وہی کرتے ہیں اولم یر الذین کفروا تو یہاں پر دیکھنے سے مراد غور و فکر کرنا ہے تدبر کرنا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلائنڈلی کسی چیز کو فالو کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد اور لا شریک معبود ہے جو لائق عبادت ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھلی دلیلیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی اس کائنات کے اندر کھول کے رکھ دی نشانیاں اپنی اور ہمارے اپنے وجود کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں جو اس بات کی شہادت اور گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود لائق عبادت ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ تدبر کرنا ہے غور و فکر کرنا ہے سوچ سمجھ کے رائے اختیار کرنی ہے ارادہ اور نیت کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے اولم یر الذین کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے جنہوں نے کفروا کفر کیا یا غور و فکر نہیں کرتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما تو یہاں پر ابتدا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابتدا میں زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے تھے آپس میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا وجعلنا اور بنائی ہم نے من سے الماء پانی سے کل شیء ہر چیز حی زندہ یا جاندار یہ ایک اور سائنٹیفک ٹروتھ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں
دوسرا سائنٹیفک ٹروتھ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے، یعنی کہ ہر چیز کی تخلیق کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ہر جاندار چیز کی بقا رکھی ہوئی ہے۔ کیا، فا بھلا، لا نہیں، افلا کیا بھلا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ہر انسان کی ایک ہر انسان ڈفرنٹ قسم کی خواہشات رکھتا ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے، اس کی نیچر ہوتی ہے، ڈفرنٹ قسم کے وہ مزاج رکھتا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں جو ایک سائنٹیفک اور لاجیکل مائنڈ رکھتے ہیں۔ اگر وہ سائنٹیفک اور لاجیکل مائنڈ رکھتے ہیں اور لاجیکلی ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کو پھر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان شروع میں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، آسمان کے الگ فنکشنز بنائے، زمین کے الگ فنکشنز بنائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس زمین و آسمان کے درمیان چیزیں بنائی، جو بھی کائنات کے اندر چیزیں جاندار اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ بنائی۔ تو پھر کیا وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، ان سب کو، ان حقائق کو تلاش کرنے کے بعد جب ٹروتھ ان کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے، کیا اب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کیا وہ یہ سوچتے نہیں کہ اتنا بڑا یہ جو کام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون ہے جو یہ کرنے والا ہے؟ کس کی یہ تخلیق ہو سکتی ہے کائنات کی؟ وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے فی الارض زمین میں رواسیا پہاڑ، ان کے نہ تمید بہم جھک پڑیں یا ہلیں بہم ساتھ ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو اس زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ بنائے، جو جس قدر اوپر سے اونچے اور قداور نظر آتے ہیں اسی قدر ان کی گہرائی بھی ہوتی ہے، اور وہ کیلوں کی طرح زمین کے اندر ٹھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھوک کے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے زمین ہلتی نہیں ہے اور وہ بیلنسڈ رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اور زمین کو ہمارے لیے بہت زیادہ سہولت اور سکون کی جگہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم کیے جو کیلوں کی طرح ٹھکے ہوئے ہیں اور آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے زمین کا بیلنس قائم کیا ہوا ہے۔ وجعلنا اور بنائے ہم نے فیہا اس میں فجاجن کشادہ سبلن راستے۔ تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر راستہ کھو جائیں یا راستہ نہ ملے تو انسان کس قدر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اگر یہ راستہ محض ایک آپ کی کسی بھی الجھن کا ہو، کوئی بھی آپ کو چیز الجھا رہی ہو، تو اس کا آپ راستہ نہ پائیں آپ اپنی سوچوں میں، اپنی خیالات میں، تو انسان کس قدر فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، کس قدر پریشان ہوتا ہے، کس قدر گمراہ ہوتا ہے، اور راستہ کس قدر اس کے لیے اہم چیز ہے۔ اسی طرح اگر وہ زمین کے اندر کھو جائے اور اللہ تعالیٰ راستے نہ پیدا فرماتا، اللہ تعالیٰ راستوں کے ذریعے سے نشانیاں نہ بناتا، تو پھر ہم اپنی منزل پر کیسے پہنچتے؟ تو یہ راستے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشادہ راستے بنائے، کوئی تنگ راستے نہیں بنائے۔ اس کشادہ راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے، کیوں بنائے؟ لعلہم تاکہ وہ یہتدون راہ پر چلیں، یعنی کہ سیدھی راہ پہ چلیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو راستے بنائے وہ بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ وجعلنا اور بنائے ہم نے السماء آسمان کو سقفاً چھت، محفوظاً محفوظ۔ تو یہ کس طرح سے محفوظ چھت ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ آسمان زمین پر گر رہا ہو، یا اس کے اندر کوئی ستون ہو، یا اس میں کوئی رخنا ہو، یا آسمان سے کوئی چیز گر کے زمین پہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہو، یا اس کی کلر اور ٹیکسچر ایسا ہو جو آنکھوں کو بھاتا نہ ہو یا دل کو پریشان کرتا ہو؟ بلکہ آسمان کی طرف دیکھنے سے ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، ایک وسعت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی محسوس ہوتی ہے، اور اس قدر محفوظ ہے کہ میں اور آپ کبھی بھی نہیں ڈرتے، اور کبھی بھی ہمارے دل و دماغ میں یہ گمان نہیں آتا کہ آسمان ہمارے سروں کے اوپر گر جائے گا۔
تو یہ آسمان کو تھامنے والا کون ہے؟ آسمان کو تھامنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے محفوظ بنایا ہے، ورنہ یہ جو گلیکسیز ہیں، یہ جو سیارے اور ستارے ہیں، اگر یہی ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر گرنے لگیں تو ہمارا یہاں پر زمین کے اندر رہنا ہی محال ہو جائے۔ وہم، اور وہ عن سے آیاتی ہے، ان نشانیوں سے معرضون، منہ پھیر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو۔ رات اگر نہ ہو تو باعث سکون نہ ہو، ہم سکون کی خاطر رات کو سو جاتے ہیں، اپنے سارے دن کی تھکاوٹ کو سو کر اتار لیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث تسکین اور باعث راحت ہوتی ہے، اور اگلے دن ہم بالکل فریش ہو کے اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم رات کو کس قدر ہمارے لیے باعث سکون بنایا ہے، اور اسی طرح ون نہارا، اور دن کو ہمارے لیے فضل تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دن کی روشنی کے اندر ہمیں کچھ ٹیوب لائٹس کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آرٹیفیشل روشنی کی، آرٹیفیشل حرارت کی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ہم کام کاج کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ذریعہ معاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو انتہائی روشن بنایا اور حرارت والا بنایا، کہ جس کے ذریعے سے ہمیں توانائی بھی ملتی ہے اور ہمیں روشنی بھی ملتی ہے۔ والشمسا، اور سورج کو بنایا، والقمرا، اور چاند کو بنایا۔ دن کی روشنی، سورج کے بے انتہا فوائد ہیں، کبھی آپ سورج کے اوپر غور کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کے اندر کس قدر ہمارے لیے اس کی روشنی، اس کی حرارت کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح چاند کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت ہے۔ کلن، یہ سب کے سب فی فلکن، ایک دائرے میں، یسبحون تہ رہے ہیں۔ وما جعلنا، اور بنایا، وما جعلنا، اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے، لبشرن، کسی بشر کے لیے، من قبل کل خلد، آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا پھر آپ سے پہلے کوئی بھی بشر ہو، کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دوام نہیں بنایا ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسا نہیں بھیجا کہ وہ ہمیشہ یہاں پر رہے گا۔ افا امتا، کہ اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم الخالدون، تو وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ لوگ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو شہید کرنے کی، آپ کو اپنے راہ سے ہٹانے کی دن رات کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، ان کو بھی موت آنی ہے۔ کل نفس، ہر نفس کو، ذائقۃ الموت، مزہ چکھنا ہے موت کا۔ یعنی کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موت لگائی ہوئی ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جو حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے کہ اسی کو بقا ہے اور اسی کو دوام ہے، اور اس کے علاوہ کسی نفس کو نہ تو بقا ہے نہ ہی دوام ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم مبتلا رکھتے ہیں تمہیں، بالشر، ساتھ برائی کے، والخیر، اور بھلائی کے، فتنہ، اور یہ آزمائش ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی ہو گئی ہے، کوئی شر ہو گیا ہماری زندگی کے اندر، یا ہمارے ساتھ کوئی خیر یا بھلائی اللہ تعالیٰ نے کی، یہ سب بطور آزمائش ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سورۃ الملک میں بھی فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ زندگی اور موت، اور یہ زندگی اور موت کے حوادث اور خوشیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہیں، کہ دیکھا جائے کہ انسان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور بالآخر تم ہماری ہی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ حق پہ زندہ رکھے اور حق پہ موت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا آمين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين لنا آمين وارحمنا أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى آمين والعفاف آمين والغنى. اللهم آمين أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين العالمين. آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. جزاكم الله خيرا كثير. وإياكم السلام عليكم.